أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کے حوالے سے بڑا واضح الفاظ میں احکامات جاری کر دیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آج ہم میں اس کو غلط فہمی کہوں یا خوش فہمی کہوں، اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مکمل طور پہ اس کو غلط فہمی نہیں کہہ سکتے، یہ برحق ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن خوش فہمی ضرور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا اگر تھوڑا سا جائزہ لیں تو ان کی فکر آخرت کو ہم اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقین کے نام بتائے تھے، اور یہ ایک راز تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رازدار نبی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ہمیشہ حضرت حذیفہ بن یمان کی طرف رہتی تھی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ اب تو وہ وحی والا سلسلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نہیں ہے، تو کیا آپ مجھے وہ نام بتا سکتے ہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس امانت ہے، راز ہے، وہ میں نہیں بتا سکتا۔ تو عرض کی کہ صرف اتنا بتا دو کہ ان میں میرا نام تو نہیں۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ غفور الرحیم؟ کیا انہوں نے یہ آیات نہیں پڑھ رکھی تھی؟ وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اس کے باوجود فکر کیا ہے کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے۔ آخرت کی فکر کس قدر ہے۔ ہمیشہ جنازہ پڑھنے سے پہلے دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان موجود ہیں تو نماز جنازہ پڑھتے، ورنہ نہیں پڑھتے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایات جاری کی کہ دیکھنا اگر میری نماز جنازہ میں حذیفہ بن یمان ہوں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ نہیں، اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے، پھر بھی فکر ہے کہ کہیں میری دل رکھنے کے لیے تو نہیں کہہ دیا۔ آخرت کی فکر اس قدر ہے، اور ہم کس قدر مطمئن ہیں۔ ایک واقعہ غزوہ تبوک کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں 7 مرتبہ یہ اعلان فرمایا، عثمان آج کے بعد تو ایک بھی عمل نہ کرے تو جنتی ہے۔
حالت کیا ہے کہ جب کبھی قبر کا ذکر آتا ہے تو غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت محشر کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے، آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، قبر کا ذکر آتا ہے تو کیفیت یہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ قبر وہ پہلا مرحلہ ہے اس دنیا کے بعد، ان حالات کے بعد پہلا مرحلہ ہے جہاں پہ ساری حقیقت کھل جانی ہے، یہ فیصلہ صادر ہو جانا ہے کہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، آپ کے ساتھ معاملہ کون سا ہو رہا ہے، یہ وہاں پہ کیٹیگری کلیئر ہو جانی ہے۔ لہذا اس سے ڈر لگتا ہے کہ وہاں پہ جو بھی معاملہ شروع ہو گیا اگلی منازل اسی راستے پہ، تو کہیں معاملہ وہاں پہ غلط نہ ہو جائے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ اور ہم کس قدر مطمئن زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے انبار لگا رکھے ہیں، صبح سے شام تک نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، اور صرف ایک فکرہ زبان پہ ہے اللہ غفور الرحیم۔ میرے بھائیو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ کی یہ صفت پانے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ اللہ جبار و قہار بھی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں دو صیغے تاکید کے استعمال کر کے یہ بھی اعلان کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو ضرور بالضرور جنوں سے اور انسانوں سے بھروں گا۔ تو کیا جن انسانوں کو جہنم میں ڈالنا ہے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ ہمارے لیے اعلان ہو گیا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں اللہ سے یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی شرائط پوری کرنی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ تم کبائر الاسم میں بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور چھوٹے گناہ بھی وہ جو غلطی سے سرزد ہو جائیں اور پھر ہم فوراً اس پہ نادم ہو جائیں، ہمیں پریشانی لگ جائے، لیکن اگر ہم ان گناہوں کو گناہ ہی نہ سمجھیں، ہم ان غلطیوں کو غلطی سمجھیں ہی نہ اور مزے ہی کرتے رہیں، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بھی پہاڑ بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی، اس حقیقت کو پرکھنے کی توفیق دے کہ وہ کون سے حالات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور ہمارے وہ کون سے کردار ہیں، ہماری وہ کون سی غلطیاں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھرنا ہے۔ ہم کہیں جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق